बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। डॉक्टर शहबाज गिल के साथ माजरा क्या पेश आया है, मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने मजीद तफसीलात आ चुकी हों, लेकिन खबर हमारे सामने आई कि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर डॉक्टर शहबाज गिल को रोका गया। अब उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल ने ये बताया कि वो वहां से रिलीज कर दिए गए, जो ऑफिशियल्स ने उन्हें रोका था, और उन्होंने कहा कि गालिबन हस्बुनल्लाह व नेमल वकील उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि आपसे इटली में मुलाकात होती है। डॉक्टर शहबाज गिल ने शुक्रिया अदा करते हुए ये ट्वीट किया, तो पता चला कि फ्रैंकफर्ट से चल पड़े हैं, इटली जा रहे हैं। ये खबर आ गई थी कि इटली की तरफ जा रहे थे, ट्रांजिट था, और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर डॉक्टर शहबाज गिल को गालिबन हुक्काम के सवालात का सामना करना पड़ा। कुछ देर बिठाया गया, रोका गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले ये खबर दी ट्विटर पे। पीटीआई ने बताया कि डॉक्टर शहबाज गिल को रोका गया है, और उनके ट्वीट से हमें ये इंप्रेशन मिला, उसके अगर मुझे सही वर्ड्स याद हैं, कि उन्हें रोका गया है और ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज के कहने पर रोका गया है। जो इमरान खान साहब के ट्वीट पे अक्सर वर्ड्स होते हैं, शिकवा होता है, याह्या खान पार्ट 2, वही वहां पर इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज के कहने पर जर्मनी में फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर डॉक्टर शहबाज गिल को रोका गया है। फिर हमारे सामने आए शहजाद अकबर साहब। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने आकर ट्वीट करके बताया कि यह हुआ है, शहबाज गिल साहब को रोका गया है, पाकिस्तानी अथॉरिटीज के कहने पर रोका गया है। शहबाज गिल साहब पाकिस्तान में पहले भी गिरफ्तार रह चुके हैं, और शहबाज गिल साहब दौरान हिरासत पाकिस्तान में बहुत बुरे सलूक से गुजरे हैं, टॉर्चर किया गया उन पर। शहबाज गिल साहब ने यह बताया था कि उन्हें बरहना करके उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर करंट लगाया गया था, और शहबाज गिल साहब पाकिस्तान में जिस तकलीफ से दौरान हिरासत गुजरे थे वो पूरे पाकिस्तान ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। फिर शहबाज गिल साहब पाकिस्तान से निकल गए थे। अब वो बैरून मुल्क हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस वो बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने रखने के लिए अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र भी करते हैं। और डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो इसके साथ साथ ट्विटर पे, यूट्यूब पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और दीगर एक्टिविटीज़ में खास से एक्टिव हैं, वोकल हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लोगों के सामने रखते रहते हैं। अब इटली में उनकी क्या मसरूफियात होंगी, कुछ वक्त में हमारे सामने जाहिर है कि ये सोशल मीडिया पर आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो उनकी मीडिया कवरेज तो होती नहीं है। जो शहबाज गिल साहब के अपने ट्वीट से इंप्रेशन आया, वो साफ तौर पर यह आया कि उन्हें रोका गया था, और अब पता चलेगा कि हुआ क्या, लेकिन ट्रांजिट था। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो इस सुलूक से गुजरे। हैरान कुन इसलिए है कि इन मुल्कों में, यूरोपियन यूनियन वगैरह में, या फर्स्ट वर्ल्ड में, जिसे हम अमेरिका या यूके कहते हैं, वहां पर इस तरह की शिकायत पर रोकने की मिसालें कम मिलती हैं। वहां पर रोक लिया जाए, रोक कर ये बातचीत की जाए कि आपके मुल्क की जानिब से शिकायत है, अगर आपके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं तो, और आपने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है, तो फिर वहां पर इस तरह की रुकावटें पैदा नहीं होती। आमतौर पर ये हमने देखा है। पता चलेगा कि पूरा माजरा क्या था। मैंने जर्मनी में कुछ सहाफ़ी दोस्तों से फौरी तौर पर रब्ता किया। अभी पिछले दिनों एक केस हुआ था जिसमें उल्म शहर में एक पाकिस्तानी जो हैं वो कत्ल कर दिए गए थे अपने नेबर की जानिब से। तो उस मौके पर उन सहाफ़ी दोस्तों से जर्मनी में मेरा रब्ता हुआ, क्योंकि जो कत्ल किए गए थे वो मेरी टीम का हिस्सा हैं, एक साहब उनके मामू हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पर ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए जिन सहाफ़ी दोस्तों से रब्ता किया, उन्हीं से मैंने शहबाज गिल साहब के इस मामले में भी बात की। उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ ये इस तरह से लोगों को रोका जाए होता नहीं है, तो क्या हुआ है ये ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन आए तो फिर कमेंट भी किया जा सकता है और मालूम किया जा सकता है। शहबाज गिल साहब मजीद बता देंगे। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, 6 जजेस ने एक और ख़त लिखा है। ये जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या आफरीदी साहब को, उनके साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को, इन सब को ख़त लिखा है, और ख़त लिखकर इन्होंने कुछ गुजारिशात अपनी रखी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मामला यह है कि जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, वो बिल आखिर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एलिवेट होकर जाने वाले हैं। उन्हें एक अरसा हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एलिवेट नहीं किया जा रहा था,
کیونکہ عمران خان صاحب کے معاملات، عمران خان صاحب کے اعتراض کے باوجود بھی، ان کی فیملی، ان کے وکلا کے اعتراض کے باوجود بھی، اور ان کی جماعت کے رہنماؤں کے بڑے سخت ترین بیانات کے باوجود بھی عامر فاروق صاحب کے سامنے لگ رہے تھے، مسلسل لگ رہے تھے. تو ہر چیز عامر فاروق صاحب کے ہاتھ سے گزر رہی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف والے شکوہ کرتے تھے کہ یہاں سے بھی ہمیں بالکل انصاف نہیں ملتا. عمران خان صاحب خود اپنے منہ سے بار بار کہہ چکے. عامر فاروق صاحب کو اگلی عدالت نہیں پہنچایا جا رہا تھا، ان کے مقابلے میں دیگر جج صاحبان جا رہے تھے، لیکن عامر فاروق صاحب کو یہاں رکھا گیا تھا کیونکہ یہ کہتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرنے والے دوست بھی کہ اگر عامر فاروق صاحب کو وہاں پہنچا دیا جاتا تو محسن اختر کیانی صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن جاتے سینیورٹی کی بنیاد پر. لیکن پھر 26ویں آئینی ترمیم میں کافی کچھ تبدیل ہوا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اب بالآخر عامر فاروق صاحب جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہاں پتا چلا کہ چیف جسٹس ہوں گے محسن اختر کیانی صاحب یا ممکنہ طور پر کوئی اور سینئر جج صاحب. لیکن پھر خبر یہ آنے لگی کہ اب تیاری یہ ہے کہ کسی دوسری ہائی کورٹ سے، ممکنہ طور پر لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس ڈوگر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو لایا جائے گا، یا سندھ ہائی کورٹ سے بھی ایک جج صاحب کو لایا جا سکتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں لا کر انہیں چیف جسٹس بھی بنایا جا سکتا ہے، اور چیف جسٹس بنا کر یہاں پر موجود جج صاحبان جو ہیں ان کی سینیورٹی ڈسٹرب ہو جائے اور وہ پیچھے رہ جائیں، اور ایک جج صاحب جو نئے آئے ہوں گے وہ آ کر چیف جسٹس بن جائیں گے. یہ کیا جائے، اس پر وکلا تنظیموں نے بڑا اعتراض کیا تھا. تو اب یہ جو خط لکھا گیا، اس خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے اور نہ ہی چیف جسٹس بنایا جائے. خط میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ہی کسی کو چیف جسٹس عدالت عالیہ بنایا جائے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے. یہ خط لکھنے والے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس ارما محمد طاہر صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ. ججز نے خط میں لکھا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بامعنی مشاورت ہو اور اس کے لیے ٹھوس وجوہات بھی ہوں، یا ان کا آرٹیکل 200 کہتا ہے. ججز یہ کہتے ہیں کہ میڈیا میں خبریں رپورٹ ہوئی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لایا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، یہ ان جج صاحبان کا سوال ہے. خط میں یہ بھی کہا گیا کہ بار ایسوسیشنز کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج کی ٹرانسفر ہونی ہے اور پھر اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر زیر غور لایا جائے گا. اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی ایک جج کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کیا جا رہا ہے. آگے جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے مقابلے میں زیر التوا کیسز کی تعداد وہ نہیں ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں ہے. وہاں کیسز کی تعداد ہے 2 لاکھ. تو وہاں سے آپ جج یہاں لا رہے ہیں تو یہاں ان مسائل کا سامنا نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پر یہ کام کیا جائے. اب دیکھیے پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بہت امپورٹنٹ ہائی کورٹ ہے. عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے وہ معاملات جو اڈیالہ سے دیگر جگہوں سے آئیں گے وہ یہاں آتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف والے اکثر انصاف کے لیے اسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. باقی یہیں کے 6 جج صاحبان ایجنسیوں کی مداخلت کے خلاف پاکستان کے چیف جسٹس کو، دیگر جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے، ایجنسیاں ہمیں ہمارے کام سے روک رہی ہیں. اب یہ جج صاحبان جو ہیں، جو پہلے ہی ڈنکا بجا چکے ہیں، یہ جج صاحبان روک دیے جائیں اور ان کی جگہ ایک جج صاحب باہر سے لا کر بٹھا دیے جائیں تو جو کیسز کو، کورٹس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش ہے حکام کی، 26ویں آئینی ترمیم سے ہمیں نظر آیا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، لیکن پھر یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے. جس طرح سے یہ سب کچھ کیا گیا اس کے بعد مزید کوششیں ہیں کہ عدالتوں میں اپنی مرضی کے جج صاحبان بھی ہوں، عدالتوں میں اپنی مرضی کے چیف جسٹس صاحبان بھی ہوں، اور عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے بینچز کے سامنے لگائے جا سکیں. تو اس طرح سے نظام انصاف کو پورا اس سسٹم نے اپنی مٹھی میں لے لیا ہے. یہ جج صاحبان اس کے خلاف اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہ ہونے دیا جائے. ہمارے یہاں بعض دوست یہ کہہ رہے تھے کہ آئین پاکستان جو کہتا ہے اس کے خلاف کیسے جایا جا سکتا ہے اس خط کے لکھنے پر. تو بات یہ ہے کہ آئین پاکستان تو 90 روز میں انتخابات کے لیے بھی کہتا ہے. کیا ہوئے؟ نہیں ہوئے. 2 صوبوں میں بھی نہیں ہوئے، مرکز میں بھی نہیں ہوئے. اس کے علاوہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ ماننا ہے. پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کو کیا مانا گیا؟ نہیں مانا گیا. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھا جو اس سے پہلے بھی جب 2 صوبوں میں انتخابات کرانے کا معاملہ تھا
تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات نے جا کر عدالت کے جج صاحبان سے ہی نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا یہ ان کو بتایا تھا. اس کے بعد ہم نے چیزیں رکتے ہوئے دیکھی تھی. تو اب اگر یہ کیا جا رہا ہے تو جس طرح سے نظام انصاف کو اپنی گرپ میں اس سسٹم نے لے لیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور اسی طرح سے اگر نظام انصاف کا مذاق بنتا رہا تو پھر پاکستان میں جو عدالتوں کی حالت ہے وہ کسی بھی صورت بہتر نہیں ہو سکتی. انہی حالات میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے اور بار بار دیکھی ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب سے آئینی بینچز آ گئے اور تمام اہم کیسز ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کا دورہ کیا، کبھی پارکنگ کا دورہ کیا، کبھی سائلین کے لیے مختلف سہولتوں کا جائزہ لیا، یہ کام کیے. اس کے علاوہ آن لائن ایک آدھ سروس جو ہے وہ سائلین کو، سپریم کورٹ آنے والوں کو دے دی جائے، اس سلسلے میں احکامات جاری کیے. اب میرے سامنے خبر آئی اور خبر آئی انتظار پنجوتا صاحب کے ٹویٹ کی وجہ سے. اور انتظار پنجوتا صاحب وہ وکیل جو عمران خان صاحب کے فوکل پرسن تھے، پھر غائب کر دیے گئے تھے اور اس کے بعد وہ بیچارے جب واپس آئے تو پورے پاکستان نے ان کی حالت دیکھی تھی. انہوں نے ٹویٹر پہ آگے لکھا، تاریخ گواہ رہے گی کہ جب آئین کی اصل روح نکال دی گئی تھی، عوام کے مینڈیٹ کو چرایا جا چکا تھا، بنیادی انسانی حقوق تاریخ کی پسترین سطح پر تھے اور عدلیہ کی تقسیم انتہا پر تھی، اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس نے بجائے ان مسائل کی جانب متوجہ ہونے کے سپریم کورٹ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی جانب توجہ دی اور حکم دیا کہ سپریم کورٹ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اور انسٹاگرام اکاؤنٹ مکمل طور پر چلایا جائے. آگے انہوں نے لکھا، سبحان اللہ. میرے لیے ان حالات میں بڑی حیران کن خبر تھی ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پر چیف جسٹس صاحب کا توجہ دینا، جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ان کی ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہوں کہ حضور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس وقت کی خبریں آ رہی ہوں تو میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرنے والے رپورٹر دوستوں کو بھیجا. میں نے کہا یہ خبر کہیں نظر نہیں آئی، لیکن کیا یہ خبر درست ہے؟ تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرنے والے دو دوستوں نے، جونیئر ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ خبر درست ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.